लाला हमें पकड़ो। काली शलवार कमीज पर गोल्डन दुपट्टा कंधों से गुजार कर हाथों में पकड़े वो इस बाग में लटकी फूलों की डालियों को पीछे करते आगे भाग रही थी। और उसके पीछे ही वाइट शलवार कमीज पर काली शॉल कंधों पर डाले उसका मकरू भाई धीमे से कदमों से भाग रहा था। वो चाहता था उसे सेकंड में पकड़ लेता, मगर जाहिर ऐसा कर रहा था कि उसे पकड़ नहीं पा रहा, क्योंकि अपनी इकलौती जान की खुशी, उसकी चिचचिहाहटें उसे बहुत अजीज थी। हाँ 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 लाला, तुम हार गई, हम फिर जीत गए, वो कहा लगाते बोली। कमर पर हाथ रखे वो अपने भाई अमान को देख रही थी, जो अब उसे बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। मेरी खानी के लिए तुमने जिंदगी हार जाओ, ये खेल क्या चीज है। उसके अपने साथ लगाकर मान भरा लम्स उसके बालों में छोड़ते उसे अपने साथ लगाए ही हवेली की जाने पड़ा। दिन ढल रहा था, वो रात तक खाने को बाहर नहीं रोक सकता था, क्योंकि इस इलाके में उनके हजार दुश्मन थे। मर्दान इलाके में मौजूद एक छोटा सा गांव जिसका नाम खानपुर था। वहाँ की गली गली में मोहब्बत की घर घर में सुकून था। हर तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल इस गांव को मजीद खूबसूरत बनाते थे। वहाँ सबसे खूबसूरत जो थी वो थी खान हवेली, जिसमें मुकीम तबरीज खान, जिनकी शादी अपनी ही मामूजात से हुई। उनके दो बच्चे थे, शमशेर खान और शादाब खान। शमशेर खान जिनकी शादी उन्हीं की कज़न सानिया बेगम से हुई, और शादाब खान की शादी सानिया की छोटी बहन हिरा बेगम से हुई। तबरीज खान के इंतकाल के बाद जायदाद के लिए वो दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए, मगर तबरीज खान की वसीयत मिलते ही उन दोनों को आधी आधी जायदाद मिल गई। मगर उनके बीच बदगुमानियों ने घेरा डाल लिया। शमशेर खान हर हवेली में ही रहे, मगर शादाब खान मर्दान नहीं मौजूद अपनी दूसरी हवेली चले गए। उस हवेली का नाम उन्होंने छोटे खान की हवेली रखा। शमशेर खान के तीन बच्चे थे, यमान खान, दामिल खान और छोटी मिर्जा खान। यमान खान गुस्से का बेहद तेज था, मगर उसका गुस्सा अपनी बहन के आगे झाग की तरह बह जाता था। और शादाब खान के भी दो ही बच्चे थे, रुशेल और रानिया। गहरी काली आंखों वाला रुशेल खान गुस्से अजहद तेज और मकरूर इंसान था। उसके उलट रानिया नरम दिल, हसास थी और थोड़ी बहुत शरारती भी। लाला, हम नहीं जाएंगे तो वो लोग अजीब जानवरों की खाल ओढ़कर आ जाते हैं। पठानी फरोक पर दुपट्टे को वेल करके एक खूबसूरत सी मैरून शॉल को कंधों के घेर दौड़े वो गुस्से से मुंह फुलाए कह रही थी, बच्चे उधर रानिया आपका इंतजार कर रही है, और उसे इंतजार करवाना अच्छा है नहीं है। यमान ने कहा तो उसका जिक्र करते ही एक नाजुक शरापा लिए खूबसूरत हसीना उसकी आंखों के पर्दे पर लहराई। लब गहरी मुस्कुराहट में ढले। लाला, आज मैं खुद गाड़ी चला कर जाऊंगी, प्लीज। उसके हाथ पकड़ कर मिन्नत करने पर वो होश में आते उसे देखने लगा, जो मासूम चेहरा बनाए खड़ी थी। लेकिन खानी, लाला प्लीज, वो आंखों में इल्तिजा लिए बोली तो वो मना न कर सका अपनी बहन को। वो उसकी तो हर ख्वाहिश वो सर आंखों पर रखता था। शमशेर खान हॉल में आए तो उन दोनों को बातें करते पाया। आजकल तो सब हमें भूल ही गए हैं। कमर पर हाथ बांधते वो मिर्चा को देखते बोले, जो उनकी बात सुनते मुस्कुराती उनके साथ लगी। आपको कौन बोल सकता है बाबा जान, आप भूलने वाली चीज है क्या? यामान ने सोफे पे बैठते पूछा। नजरें किचन से गुस्से में निकलती तानिया बेगम पर थी। हमारा खून ही ऐसा है, जहाँ जाए वहां अपनी छाप छोड़ देते हैं, कभी मोहब्बत की सूरत तो कभी दुश्मनी की सूरत। खानी ने शाल सही करते सर बुलंद करते कहा तो सानिया के साथ उन दोनों नवीस की नजर उतारी। चलो हम निकलते हैं। सानिया बेगम के गले मिलते वो सबको एक नजर देखती बोली, और सबके सर हिलाने पर वो बाहर को बढ़ी। दिल्ली से गाड़ी में बैठते वो गाड़ी भगा ले गई। सुनो रानी, ये खान कहाँ है? महानूर बीबी सरकार की भतीजी, जो हवेली में ही क्याम पाई गई थी, वो किचन में काम करती रानी से पूछने लगी। बीबी जी, छोटे खान को किसी का फोन आया था तो वो हवेली से चले गए। सर जाकर मुअद्दब अंदाज में जवाब देते वो हाथ बांध की, क्योंकि महानूर का हुक्म था कि नौकर नौकरी करते अच्छे लगते हैं। वो उनकी मालकिन थी तो उनके सामने वो सर झुकाकर बात किया कर। अच्छा चलो तुम काम करो, उसे कहती वो दुपट्टा हाथ हवा में उड़ाती थी भी उसकी तरफ जाने लगी, मगर सामने ही बीबी सरकार को अपनी तरफ घूरता पाकर जल्दी से दुपट्टा सर पर लिया। मानो जिन रास्तों की मंजिल ना हो उन पर चलकर कुछ हासिल नहीं होता। वो सख्त नजरों से उसे देखते बहुत कुछ पावर करवा के। महानूर की बुरी आंखों में नमी उभरी, क्योंकि बीबी सरकार ने रुशील से महानूर और रुशील की शादी की बात की तो वो हत्थे से ही उखड़ गया। माँ जान, आप मुझे बहुत अजीज हैं, उस लड़की की वजह से अपना और मेरा रिश्ता खराब मत करें। उनके हाथों को अपने हाथों में लेते वो सिर्फ इतना कहते वहां से चला गया। जबकि बीबी सरकार तो सुन होकर है कि उनकी एक बात पर ही उनका लख्त जिक्र उनसे खफा हो गया था। काफी मुश्किलों के बाद बीबी सरकार ने उसे मना ही लिया, जबकि महानूर अभी भी उसे पसंद करती थी, जिस बात पर बीबी सरकार को गुस्सा दिला जाती। बीबी सरकार, जिनकी चाहत सच्ची हो खुदा उन्हें ना उम्मीद नहीं करता। एक दिन मेरी किस्मत भी चमकेगी जरूर, उनके सामने बैठते बोली।
مسکراتا لہجہ، بی بی سرکار نے سر جھٹکا، انہیں وقت ہاتھ سے نکلنے سے پہلے ہی کچھ سوچنا تھا۔ اپنی حیثیت کے حساب سے بات کر منشی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ایک لفظ تیری جان لے لے۔ دامل خان دشمنوں کے منشی کو اپنے علاقے میں آنے سے روک چکا تھا، مگر وہ ڈیپ پڑے ان کی سائیڈ آنا چاہ رہا تھا۔ پھر میری کیا جان لو کہ دامل خان اپنی بہن کو تو بچا نہیں سکتے؟ چلے ہو جان لینے، منشی نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ دامل کے ہاتھ میں موجود گن پر گرفت ڈھیلی پڑی۔ اس کے خانی کا نام کوئی یوں لے رہا تھا، وہ خان تھا، اس کی غیرت کہاں گوارا کرتی تھی۔ اسے تو کچھ نہیں ہونے دوں گا، مگر آج تیری سانس ایک بند ضرور کروں گا۔ ایک فائر اس کے دماغ میں مارتے اسے ٹانگ پر مارا جلدی سے جیپ پہ بیٹھتے کالج کی طرف بھاگا۔ غصے والا صحیح، مگر خانی میں اس کی جان تھی۔ اس کے غصے کا توڑ کوئی پوچھتا تو وہ کہتا خانی، کیونکہ خانی ہی تو تھی جو اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھی۔ لجی یہ کیا ہو گیا؟ لالا کو کال کرتی ہوں۔ وہ آہستہ سے گاڑی چلائے کالج سے واپس آ رہی تھی کہ پیچھے سے اس کی گاڑی کو کسی نے ٹکر ماری۔ اس کی گاڑی جب تک ہاتھے رکی، اس سے پہلے وہ یمان کو کال کرتی، کسی نے دروازہ کھول کر بازو سے پکڑتے اسے باہر کھینچا، باہر نکالتے اس کے سر پر بندوق تان دی۔ سانس روکے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے موجود آدمی کو دیکھ رہی تھی، جو اسے اپنی ڈراؤنی شکل دکھا کر ہی مارنا چاہتا تھا۔ سنہری آنکھیں نم ہوئی، آنکھیں ٹپ ٹپ اس کا نقاب بھگونے لگی۔ سنہری آنکھوں میں ڈر ہلکورے رہ رہا تھا۔ لڑکی چل گاڑی میں بیٹھ۔ اس سے پہلے اس کا بازو پکڑتا کسی کا زوردار مکہ اس کا جھبڑا ہلا گیا۔ پیچھے ہوتے اس شخص آدمی نے خونخوار نظریں اٹھائی، مگر سامنے کھڑے خان خوف سے کپ کپاتے وہاں سے بھاگنے لگا۔ مگر شیر کی کچھار میں آ کر کون زندہ بچ پایا ہے آج تک؟ ایک پنجہ اس کی گدی پر رکھتے اسے گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا چکا تھا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی خانوں کی عزت کو دیکھنے کی بھی؟ تو نے اسے چھوا، میری خانی کو چھوا؟ زخمی شیر کی طرح گھراتے اس پر جھپٹ پڑا۔ در پہ اس کے آنکھوں پر مکے برساتے وہ بھول ہی گیا کہ پیچھے موجود وہ نازک سا وجود اپنے نام کی طرح ہی بے حد نازک ہے۔ اس شخص کی چیخیں سن کر مدشا حواس کھوتے زمین پر گری۔ اسی ہاتھ سے چھوا نا تو لپتانی کو؟ ہاں؟ اس کا بایاں ہاتھ پکڑے وہ سلگتی نگاہوں سے گھورتے پوچھنے لگا۔ پھر اس کے کندھے پر پشاوری چپل میں مقید پاؤں رکھتے ہوئے اس کے اسی بازو سے زور سے کھینچنے لگا کہ وہ آدمی درد سے تڑپنے لگا۔ آنکھوں سے تو وہ محروم کر ہی چکا تھا، اب اس ہاتھ کی تکلیف وہ کیسے برداشت کرتا؟ ایک دل خراش چیخ اور وہی ڈیر ہو گیا۔ اس کی رکی سانس محسوس کر کے وہ اپنے ہاتھ جھاڑتے پیچھے مڑا، مگر سامنے کا منظر اس کا دل چیر گیا۔ اس کی خانی گرم تپتی مٹی پر گھری تھی۔ جلدی سے اس کی طرف بڑھتے اسے اپنے مضبوط بازوں کے حصار میں لیتے اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ ہانی اٹھے۔ ہانی؟ اس کا اصل نام تو وہ جاننے سے محروم تھا، مگر بہت لوگوں سے سنتا خانی نام تو اس کی نس نس میں بس چکا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ زندگی کیا ہے تو وہ بس ایک ہی لفظ خانی کہہ کر ہر چیز بیان کر دیتا۔ ابا گاڑی روکو۔ رانیہ جو اسی راستے سے جا رہی تھی متشا پھر رشین کی گاڑی دیکھ کر ڈرائیور کو بولی۔ گاڑی رکتے باہر آئی۔ لالا کیا ہوا؟ اور یہ متشا، اللہ اسے کیا ہوا؟ رانیہ رشید کی طرف آئی، مگر متشا کو بے ہوش پڑا دیکھ کو چونکی۔ رانو ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اسے بے ہوش ہو گئی۔ اپنے ہاتھوں کو کمر پر باندھتے اطمینان سے بولا، جبکہ رانیہ سر ہلاتی سے ہوش میں لانے لگی۔ اس کا نقاب کھولتے پانی کی بوتل اس کے گلابی ہونٹوں سے لگا چکی تھی۔ رشید رخ موڑے کھڑا تھا، ایسے نہیں تھا اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا، مگر جب وہ اس کی بنے پور اس کے لیے سچے تب وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، اسے اس کی خوبصورتی کو سراہنا چاہتا تھا، مگر اس سب کو وقت درکار تھا۔ متشا بہت خوبصورت، اس کا نام دہراتے وہ مسکرایا۔ ماں جان، آج میری دوست بے ہوش ہو گئی تھی راستے میں، پھر لالا نے ان کی مدد کی۔ رانیہ نے بی بی سرکار کے تخت پر بیٹھتے بتایا تو مہنور کی نظریں رانیہ سے ہوتے چھوٹے خان پر گئی۔ اس نے لب بھینچے۔ کیوں؟ اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی کیا؟ مکھیاں بھینچتے اس نے سلگتی نگاہوں سے رانیہ کو دیکھا، جو چہک چہک کر بتا رہی تھی اور بی بی سرکار اپنی بیٹی کی خوشی دیکھ رہی تھی۔ اوپر سے اترتی خان بی بی نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ اے لڑکی، زبان سنبھال کے بات کر میرے پودے سے۔ بہو، تو نے سر چڑھا رکھا ہے، اسے دیکھ کیسے بنا دوپٹے کے خان کے سامنے دندناتی پھر رہی ہے؟ خان بی بی نے سختی سے کہا تو بی بی سرکار نے مہنور کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، کیونکہ جو انسان خان بی بی کے حد پہ چڑھتا وہ اسے کسی قابل نہ چھوڑتی۔ اے کلموہی، ادھر آ۔ مہنور کو جاتے دیکھ کر اسے سخت تیوروں سے گھورنے لگی تو وہ جلدی سے سر ہلاتی خان بی بی کے پاس آئی۔ ان کا خوف ہی اتنا تھا کہ مہنور کی زبان تالوں سے جا چپکی تھی۔ بی جان، آپ کو پتہ ہے وہ بہت پیاری ہے، میرا دل کہتا ہے اسے دوست سے بھابھی کے رشتے میں تبدیل کر دوں۔ ان کے کان میں پھسپھساتے وہ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دکھے گی۔ ان کی خانی بھی تو ایسی ہی تھی، کیا نام ہے اس کا؟ خان بی بی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔
تختے پر بیٹھتے اس نے اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا، جبکہ بی بی سرکار تو مانور کو وہاں سے غائب کرتی دادی پوتی کی محبت دیکھنے لگی۔ مرزا شمشیر خان، بلکہ بی جان کتنی عجیب بات ہے بیٹی، خان ہم بھی وہ بھی خان، مگر ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ رانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو خان بی بی نے گہری سانس بھری۔ شاید وقت آ گیا ہے، تو وہ تیری چاچی کی بیٹی ہے۔ خان بی بی نے اس کی سماعت میں بم پھوڑا۔ رانیہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا، پھر ہنسنے لگی۔ خان بی بی نے ناگواری سے اسے ہنستے دیکھا۔ وہ اتنی سیریس بات بتا رہی تھی، وہ ہنس رہی تھی۔ مذاق اچھا ہے بی جان، وہ ان کے گلے لگتے آہستہ سے بولی، مگر خان بی بی نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا تھپڑ مارا۔ نکل جا رہی ہو خان حویلی، اپنے بڑے بیٹے شمشیر خان کی طرف، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ بیٹوں میں ہی بٹ کے رہ گئی تھی، 5 ماہ ایک گھر تو 5 ماہ ایک کی گھر۔ رانیہ سنجیدہ ہوئی۔ بی جان، اگر وہ میری کزن ہے تو میں اپنی خواہش کو حسرت نہ بناؤں نا؟ رانیہ نے سوالیہ نظروں سے خان بی بی کو دیکھا جو خود سوچ میں مبتلا تھی۔ السلام علیکم اماں جان۔ ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے شاداب خان نے سلام کیا تو خان بی بی نے ان کے سر پر پیار کرتے جواب دیا، شاداب، کل میں خان حویلی جا رہی ہوں اور رانیہ بھی میرے ساتھ جائے گی، انہوں نے حکم لہجے میں کہا تو شاداب خان نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ماں جان، وہ خان کوئی کچھ کہے، شاداب میرے جگر کے ٹکڑے ہو تم دونوں، تمہاری اولادوں کو بھی تو معلوم ہو کہ تمہارا ایک بھائی بھی ہے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ رانیہ اور بی بی سرکار نے انہیں دیکھا۔ وہ آج پہلی بار یہ بات کر رہی، دشمن کے گھر، یہ میرا حکم ہے، اسے گھورتے وہ اونچی آواز میں بولی تو وہ چپ کر کے رہ گئے، جبکہ رشیل تو کچھ اور ہی سوچنے لگا تھا۔ ماں جان، خان بی بی آ رہے ہیں نا؟ کب تک آئیں گی؟ خانے کبھی یہاں کبھی وہاں ٹہلتی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی کہ پورچ میں گاڑی کی آواز سن کر وہ خوشی سے اچھی اور دروازے کی اور میں چھپی۔ وہ اندر آنے والی ہستی کو ڈرانے کی کوشش کرتے اس کے اچانک سامنے ہوتی باقی ہوا کرتے اس کے گرد لپٹنے لگی، مگر سامنے موجود لمبے چوڑے وجود کو دیکھ کر اس کی سنہری آنکھیں کھلی اور سامنے والا وجود تو حیرات ہے کیا، وہ پری یا وہ اپسرا اس دنیا کی نہ لگتی تھی۔ وہ کاجل سے سجی سنہری آنکھیں، وہ گلابی ناک میں پہنی سونے کی بالی، اس کے پھولوں سے گلابی ہونٹوں کے نیچے موجود تھی، وہ کیسے نہ پیدا ہوتا۔ ایسا حسن اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ خان بہت خوبصورت ہوتے ہیں، یہاں سے معلوم تھا کیونکہ وہ خود بھی خان تھا، مگر سامنے اس پری بیکر کو دیکھ کر اسے اپنا حسن پھیکا لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے خان پائی، خان جی بھی پرانی باتوں کو سچ کرنا چاہتی ہے؟ بی بی کرکار ان کے سامنے تختے پر بیٹھی جو گہری سوچ میں گم تھی۔ ہم آثار پر رہتے ہی نظر آ رہے ہیں بیگم صاحب، اگر ایسا ہوا تو خانے کو اپنے میکے سے دانوں کا ختم کرنے کو دے گئے۔ شاداب خان کی سنجیدہ آواز ابھری۔ کچن میں جاتی مہنور کے قدم تھمے، حیرانی سے ان کی باتوں کا مطلب سمجھتے سے ایک نظر بیوی سرکار کو دیکھا جو خانے کے نام پر ہی کھینچی گئی تھی۔ خان صحیح، خان حویلی والے کی ممکن ہونے ہی نہیں دیں گے، ویسے بھی چھوٹے خان تو میری منگ ہے، بی بی سرکار سے میرے ابا حضور شادی طے کر چکے تھے، اگر چھوٹے خان منع نہ کرتے تو آج میں ان کی بیوی ہوتی۔ مانور کی دخل اندازی ان دونوں کو ہی ناگوار گزری۔ شاداب خان نے سرد نظریں اس کی طرف اٹھائی تو مانور کو اپنی غلطی کے شدت سے احساس ہوا۔ بیوی ہوتی لڑکی، تم بیوی ہو نہیں، اگر میرا شیر مان بھی جاتا تو یہ کبھی ممکن نہ ہونے دیتا، کیونکہ میرے بھائی کی بیٹی میرے یمان کی منگ ہے شروع سے۔ تختے سے کھڑے ہوتے وہ سرد لہجے میں بولے، ان تب تو اپنی جانی دشمن کو اپنا بھائی مان کے تھے۔ مانور نے ساز ہو کے انہیں دیکھا۔ جاؤ یہاں سے ماں، بی بی سرکار نے زوردار آواز میں کہا تو وہ جلدی سے وہاں سے بھاگی۔ اس کی دن بدن کی حرکتیں بی بی سرکار کو کچھ سنگین سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بی جان، یہ حویلی بہت خوبصورت ہے، ہم کتنے دن ٹھہریں گے یہاں؟ حویلی دیکھ کر ہی رانیہ کو خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ خوشی سے چہکتے وہ بی جان کا بازو پکڑ کی، جو اس کی خوشی دیکھ کر ہی دل کسی سوچ میں ڈوبی تھی۔ جب تک تیرا دل چاہے تو یہاں رہ سکتی ہے، تیری ماسی کا گھر آئیے۔ بی جان نے رشیل کے دروازہ کھولنے پر چھڑی اٹھاتے باہر نکلی، مگر سامنے جوانوں کو رشیل پر بندوق تانے دیکھ غصے سے آگ بھگولا ہوئی، جبکہ گاڑی سے خان بی بی کو نکلتے دیکھ سب بندوقوں کے ساتھ اپنا سر بھی جھکا کے، بی جان آپ جلدی ہی واپس آئیے گا، ان کا ماتھا چوم کر وہ ان کے سامنے جھکتے گویا ہوا تو بی جان نے اس کی کشادہ پیشانی پر لب رکھے۔ پھر جب وہ بولی تو رشیل خان نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اب میں چاہتی کہ خان ایک خاندار اور ان کے لوگوں کے بیچ کی ہر درار مٹ جائے۔ رانیہ حویلی کو تکتا پا کر وہ سنجیدگی سے بولی، نظریں اس کے پراعتماد پرسکون چہرے پر تھی۔ ان دونوں کی محبت مثالی ہے، مگر اپنی انا اور محبت نے ان دونوں نے ہی انا کو عزیز رکھا ہے، میں نہیں کر پائی، مجھے یقین ہے تم یہ کر پاؤ گے۔
اس کا شانہ تھپتھپاتے وہ بہت ہی پراعتماد انداز میں گویا ہوئی۔ وہ جانتی تھی ان بھائیوں کو صرف ان کے ثبوت ہی اجاگر کر سکتے ہیں، کیونکہ سنا تو ہوگا نا آپ نے کہ تانپ سے زیادہ زہریلا سپولا ہوتا ہے۔ بے فکر رہیں بی جان، آپ کی امید پر پورا اتروں گا، نرم مسکراہٹ اور مضبوط لہجے میں کہتے انہیں مان بخش گیا۔ خان بی بی صدقے واری جاتی سے اندر چلنے کا کہنے لگی، جس پر وہ رانیہ کو اپنے ساتھ لگائے اندر بڑھا، کیونکہ رانیہ شہزادی کبھی یہاں تو کبھی وہاں ٹہلنے لگ جاتی تھی۔ ان کی حویلی خوبصورت کی بہت خوبصورت، مگر اس حویلی کی بات ہی کچھ اور تھی۔ ایک عجب سا احساس اس کی روح میں گھل رہا تھا۔ ماں جان، خان بی بی آ رہی ہے نا؟ کب آئیں گی وہ؟ خانی کبھی یہاں کبھی وہاں ٹہلتی بے چینی کتنی کا انتظار کر رہی تھی کہ پورچ میں گاڑی کی آواز سن تو وہ خوشی سے اٹھی، دروازے کی اور بھی چھپی تھا۔ وہ اندر آنے والی ہستی کو ڈرانے کی کوشش کرتے اس کے سامنے پوتی بازو ہوا کرتی اس کے گرد لپٹنے لگی، مگر سامنے موجود لمبے چوڑے وجود کو دیکھ کر اس کی سنہری آنکھیں کھل دی اور سامنے والا وجود تو حیران رہ گیا۔ وہ پڑی آنکھ طرح ایک کنیا کی نہ لگتی تھی، وہ کاجل سے سجی سنہری آنکھیں، وہ گلابی ناک میں پہنی سونے کی بالی، اس کے پھولوں سے گلابی ہونٹوں کے نیچے موجود کل، وہ کہتی نہ فدا ہوتا۔ ایسا حسن اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ بہت خوبصورت ہوتا ہے، یہ اسے معلوم تھا، کیونکہ وہ خود بھی خان تھا، مگر سامنے اس پری پیکر کو دیکھ کر اسے اپنا حسن پھیکا لگا۔ تم اس حویلی میں داخل ہونے کی جرت بھی کیسے کی تم نے؟ نامل خان سیڑھیوں سے اترتا دھاڑا، اسے تو وہ منشی ہی نہیں بھول رہا تھا کہ سامنے رشید خان کو دیکھ کر اسے اپنا وجود سلگتا ہوا محسوس ہوا۔ میں یہاں تم سے لڑنے نہیں آیا دھامل، تو بہتر ہوگا اپنے ہاتھ سنبھالو۔ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے وہ سکون سینے پر بازو باندھے اسے دیکھنے لگا جو سرخ ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سا تیش تھا۔ رشید نے نظریں پھیری تو اس دشمن نے جان سے ٹکرائی کہ اپنے بھائی کی غصے بھری آواز سن کر ہی بے ہوش ہونے کے در پر تھی۔ تم جیسا دامل خان پیچھے ہٹو، یہ ہماری حویلی ہے جس کو تم اکھاڑا سمجھ کر لڑنے کے میدان میں اتر آئے ہو۔ خان بی بی کی کرخت آواز پر دامل نے مٹھیاں بھیجتے رشید کو گھورا جو تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دامل کے دیکھنے پر رشید کے ہونٹوں پر جھول جلا کے مسکان بکھری۔ مہمان آئے ہیں شیر؟ صوفے پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھے شمشیر خان کو دیکھ کر خان بی بی نے رانیہ کے ساتھ ان کے پاس آتے ہوئے کہا تو وہ سر کو خم دیتے ہوئے اٹھے اور خوش دلی سے رشید سے بغیر ہو کے کیسی ہے ہماری بیٹی؟ رانیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ نرم لہجے میں بولے تو خوف زدہ سی رانیہ کی سانس میں داغ آئی۔ اس کی نظریں ابھی مدشاہ سے نہیں ٹکرائی تھی اور یمان کی نظریں تو رانیہ پر ہی تھی۔ ہم ٹھیک ہے دادا جان، وہ آہستہ سی آواز میں بولی۔ جانی پہچانی آواز سنتے مدشاہ کے کان کھڑے ہوئے۔ یمان کے پیچھے سے بلی جتنا سر نکالتے اس نے دیکھا تو سامنے کھڑی رانیہ کو دیکھتے اسے دیکھتے ہی اس کی سنہری آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ رانی خوشی سے اچھل دی، وہ گرم جوشی سے اس کے گلے لگی۔ خان بی بی تو وہیں بڑے تختے پر بیٹھ گئی تھی۔ ثانیہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور پھر نظریں پھیر لی۔ خانی پیچھے ہٹیں، دامل نے اسے جلدی سے رانیہ سے دور کیا۔ اسے ڈر تھا کہ کچھ ہو نہ جائے، وہ سب دشمنوں سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ السلام علیکم لالا۔ رشید کو دیکھ کر وہ ہلکا سے مسکرائی تو رشید کا حالت تک کڑوا ہو گیا۔ جن نظروں میں تھوڑی دیر پہلے چاہت تھی وہی اب بیداری میں بدل گئی۔ اس کا کچھ کرنا پڑے گا، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہ جلدی سے خدا حافظ کہتے وہاں سے نکلا۔ اسے جلدی کچھ سوچنا تھا، ایسے دو لوگ اس کے ہتھے نہیں چڑھنے تھے۔ منشی، دور بڑے بے جان وجود کو دیکھ کر وہ بڑبڑایا۔ گاڑی روکی، وہ جلدی سے اترتے بھاگا گیا۔ منشی اس کے چچا جیسا ہی تھا، ہر ناز نخرے اٹھاتا تھا ان کے، لیکن ان کا یہاں ہونا وہ بھی اس حالت میں۔ گمان ایسا نہیں کرتا، مگر دامل اسی نے کیا ہے۔ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتے اس نے موبائل نکالا اور کسی کو کال کرنے لگا۔ شہراز پنچایت میں اکٹھا کرو سب، حکمیہ انداز میں کہتے اس نے کال کٹ کر دی۔ منشی کی فیملی کوئی نہیں تھی تو ان کے ہی گھر کا ایک فرد تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر رشید کا دل چاہا دامن کو جان سے مار ڈالے، مگر اسے اس چیز کا فائدہ اٹھانا تھا۔ شمشیر خان جس قوم کی سردار تھے، یقیناً وہ مثبت فیصلہ ہی کرتے۔ خانے کی وجہ سے وہ کچن میں گئی جہاں ملازمین اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے اور ثانیہ بیگم سب کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم خالہ جان۔ ان کے پاس جاتی مسکرا کر ان کے گلے لگی۔ ایک پل تو وہ حیران رہ گئی، انہیں لگا جیسے ان کی بہن ان کے ساتھ ہو۔ ہوش میں آتے وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر گئی۔ وہ اتنی کمزور نہ تھی کہ وہ رو پڑتی۔ کیسی ہو؟ اسے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے کا کہہ کر وہ ملازموں سے کچھ کھانے کو نکالنے کا کہنے لگی۔ سارے ملازمین ایک دم سائیک پر ہو گئے، ہاتھ بعد پر سر ٹپا گئے۔ پیتے پانی کی بوتل نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھی اور اس کی طرف پیٹ کیے بیٹھی رانی نے پانی کو اپنے سامنے پڑا دیکھ کر جلدی سے پانی اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ پیچھے کھڑے یمان نے گھور کر اس کی کالی شال میں لپٹے وجود کو گھورا۔ خالہ جان، شکر ہے پانی کا نصیب ہوا، ورنہ مجھے لگا ادھر پیاسا ہی مر جانا ہے۔
मैंने बोतल खाली करके टेबल पर रखी। वो मुड़ी के सामने यामान को देखकर डर ही गई, जो आंखें निकाले खड़ा था। खाला जान के बेटे का शुक्र करें, संजीदा बारो आवाज में कहते वो रानिया का दिल डरता गया। अरे बाकर लो, शोर नहीं, खौफ से। सॉरी लाल, यहाँ रहना है तो यहाँ के उसूल भी जान लो। उसूल तोड़ोगी तो तुम्हारी खाला जान भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगी, वो कहने लगी। उसकी बात बीच में ही अचर। इतनी तजलील पर रानिया की झुकी आंखें नम हो गई। जी, सर हिलाती हुई जल्दी से वहां जाने की कोशिश करने लगी, मगर इस जालिम की आवाज पर फिर से रुक गई। रानी की बोतल उठा दो, सर्द लहजे में कहते हुए बिना उसे देखे कुर्सी घसीट कर बैठ गया। इतनी देर से देखती तानिया बेगम जल्दी से आगे बढ़ी। रानियों को जाने का कहती, वो मुलाजमा को पानी उठाने का कहती बाहर निकल गई। मैं तुम्हें इतना मिस कर रही थी, अब हम इकट्ठे ही रहेंगे। वाओ, रानिया मिर्चा के कमरे में आते बोली, तो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। सुनहरी काजल से लबरेज आंखें मुस्कुरा रही थी। काश में लड़का होता वो उसे शादी कर लेता। दिल पर हाथ रख के बैठके पर गिरने के अंदाज में बैठी तो मिर्चा की हंसी निकली। उसकी ड्रामेबाजी पर उफ, अगर तुम लड़का होती तो मेरी जान, तुम मेरे साथ या मेरे पास न होती। उसकी छोटी ही नाक खींचते मुस्कुरा कर बोली, जो रानी अभी हंसने लगी। उस फ्रेश होने का कहकर वो खान बीबी से मिलने चली गई, जो उसी के इंतजार में थी। और उस छोरी लाला, वो इधर उधर देखती सीढ़ियां उतर रही थी कि सामने से आधे वजूद के साथ टकराई। जल्दी से सोड़ी करते वो भागने वाली थी, नरम लहजे पर रुकी, नोट कर देखा। कोई बात नहीं बच्चे, दामिन ने साइड मुस्कुराहट से कहा। वो सब गुस्से वाले जरूर थे, मगर बदलिहाज हरगिज नहीं थे। घर आए मेहमान की मेहमान नवाजी करना उन्हें अच्छे से आदत था। शुक्र है यहाँ सब अच्छे हैं सिवाय एक के, वो बड़बड़ाई। दामिल के तेज कानों ने सुन ली। कौन अच्छा नहीं है? दामिल ने नरमी से मुस्कुरा कर पूछा। फिर रानिया ने कुछ देर सोचने के अंदाज में देखा। उसके इस तरह देखने का दामिल को हंसी तो बहुत आई, मगर वह सब कर गया, क्योंकि पीछे हाथ बांधे खड़ा वजूद भी अपनी तारीफें सुनना चाह रहा था। आपका वो खड़ूस भाई मगरमच्छ जैसी आंखें ऐसे खोलता कि बंदा खौफ से ही मर जाए, मुंह बनाकर कहती और अपनी शॉल से ही करने लगी। उसकी बात सुनकर जहां यमान के वजीहा माथे पर बल आए, वहीं दामिल रेनिंग के साथ लगते हंसने लगा, क्योंकि यमान का सुर्ख मुंह उसे मजा दे रहा था। रानी, मिर्चा की आवाज पर वो मुड़ी, मगर सामने खड़े 7 फुट लंबे वजूद को देखकर उसकी आंखें खुली। मिर्चा ने हंसते हुए दामिल को घूरा, फिर जल्दी से आ गई, क्योंकि यकीनन अब वहां उसकी जरूरत पड़ने वाली थी। लड़की, हमारे घर आकर हमें ही बुरा कह रही हो? कहते ही उसकी आवाज काफी ऊंची हुई कि मिर्चा ने इसका बाजू पकड़ा। यामान ने मिर्चा को देखते लंबी सांस ली, जबकि रानिया तब रोने ही लगी थी। लाला प्लीज, उसको रोते देख कर नम आंखों से बोली। वो उसके सर पर हाथ रखते बिना रानिया को देखे वहां से चला गया। मिर्चा उसके पास आई, जो रो रही थी। रानी शुरू, प्लीज रो तो मत ना, लाला मजाक कर रहे थे, तुम रो नहीं। दामन लाला आप जाओ इधर से, वरना मैं बाबा को कह दूंगी, वो गुस्से से बोली। तो दामन ने वहां से जाने नहीं आफिया समझी कि मिर्चा का गुस्सा इन भाइयों से भी ज्यादा खतरनाक था। तुम रोने की लगी? हाँ, तुम आज चुप करोगे ना तो ये लोग तुम्हें मजीद डिग्रेड करेंगे। हवेली में रहते हैं हम, मगर इसका मतलब क्या है किसी झुक कर रहे। आजकल की लड़कियां वो कर जाती है जो लड़के भी नहीं कर सकते, समझी? उसे चुप देख वो दिल ही दिल में शुक्र अदा करती उसे पानी पकड़ा गया और खुद उठकर यमान के रूम में चल दी। दामल, यमान चलो। शमशीर की आवाज पर मिर्चा को मनाते यमान ने नासमझी से नीचे की तरफ देखा, जहाँ शमशेर खान सरदार के रूप में खड़े थे। खानी मेरी जान, लाला अभी जा रहे हैं, बात नहीं आ रही, आकर अपनी गुड़िया से बात करूंगा। अच्छा, मुस्कुरा दो, वो मिन्नत भरी लहजे में कहते हुए उसकी तरफ देखने लगा, जो मुंह बनाती मुस्कुराती। अगर जो उसे मालूम होता उसकी बहन की ये आखिरी मुस्कुराहट देखना उसके नसीब में है, उसे कभी न मुस्कुराने देता। चले आए अब, जल्दी आइएगा। उसको देखते हुए मुस्कुरा कर बोली। इतने में दामल भी उसके पास आया और उसके सर पर हाथ फेरता वो दोनों वहां से निकल गए। ये आप वापस कैसे आ गए? अभी तो गए थे। दामल को अपने कमरे में आते देख उसने खुशगवार हैरत से पूछा, तो दामल ने की मुस्कुराहट से उसे देखा। हाँ बाबा जान बुला रहे हैं, तो उसे संजीदगी से जवाब दिया। तो मिर्चा ने केस उठाकर जाती रानियों को देखा, फिर दामल को इसके इशारा करने पर वो जल्दी से शॉल लेती बाहर गाड़ी में बैठी। दामल, लाला हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों? से तो कभी नहीं लेकर के आप हमें, आज आपको याद आ गया हमें घुमाना? सुनहरी आंखों में चमकते काजल की मुस्कुराहट अरूज पर थी, ये जानते हुए भी कुछ ही देर में मुस्कुराती आंखें बेजान हो जाएंगी। इन आंखों में चमकते वो खुशी के दीप बुझ जाएंगे। दामन ने संजीदगी से उसकी मुस्कुराती आंखों को देखा, जल्दी से सामने देखते हुए आगे आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करने लगा। बेशक वो मुश्किल था, मगर नामुमकिन तो हरगिज नहीं था। फिर हर गांव की रीत वो है, ये कोई नई बात तो नहीं थी जो वो रोक लगा लेता। मिर्चा, गम से भारी होती आवाज गाड़ी से बाहर देख रही थी। मिर्चा के कानों में गूंजी तो उसकी सुनहरी आंखों में बेचैनी धर आई। पहले तो कभी इसने मिर्चा ने बुलाया था, फिर अब उसकी तरफ देखा तो सामने देख रहा था। स्टेयरिंग पर उसके हाथ की गिरफ्त मजबूत हुई। तुम जानते हो मैं बहुत मोहब्बत करता तुमसे। यमान, लाला, बाबा, बाबा जान, मासाई, हम सबकी जान हो तुम।
اس نے پر امید نظروں سے اسے دیکھا جو مرچا نے ناسمجھی والے تاثرات آنکھوں میں سجائے سر ہلایا۔ دامل کی سرخ آنکھوں میں چھپی وہ نمی اسے کچھ کھٹک رہی تھی۔ دل ہی دل میں کلمے کا ورد کرتے اس نے دامل کو دیکھا تاکہ وہ آگے بولے۔ بابا جان نے تمہاری شادی کا فیصلہ کیا اور آج ہی تمہارا نکاح ہے۔ اسے شاید اصل بات بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کیا اسے واقعی پتہ نہ چلتا؟ مرچا نے پہلے تو سر ہلایا مگر پھر جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ لالا ایسی کیسی؟ میں بوجھ پر نہیں ہوں آپ لوگوں پر جو آپ لوگ اتنی جلدی مجھے ایسے اتار کر پھیرنا چاہتے ہیں۔ بولتے بولتے اس کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو چھلکے کہ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ گاڑی سے اتر کے دامل اس کی جانب کا دروازہ کھولتے اسے اترنے کا کہنے لگا۔ آپ لوگ اچھا نہیں کرے، اگر بابا کو بولوں شور سے خود کو اچھی طرح ڈانتے ہوئے گاڑی سے اتری۔ خود پر سخت نظروں کی تپش محسوس کر کے اس نے سر اٹھا کر اپنے بھائی طرف دیکھا، مگر یہ کیا؟ وہاں تو کوئی لڑکی جھاڑیوں میں کھڑی اسے نفرت امیز نظروں سے گھور رہی تھی۔ خانی! اپنے نام کی پکار پر اس نے سامنے لگی پچھائیت کو دیکھا۔ جانے کس احساس کے تحت اس کا دل گھبرا گیا۔ دھامل کا بازو پکڑے اس کے پیچھے چھپی۔ چلو میری جان۔ اس کا نازک سا ہاتھ پکڑتے وہ اپنے احساسات پر قابو پاتے آگے بڑھا۔ اس کا بڑھتا ہر قدم مرچا کے جسم سے جان نکال رہا تھا۔ بھلا کیوں اسے وہاں لایا تھا؟ وہاں تو صرف بنی جانے والی لڑکیوں کو لایا جاتا تھا۔ کیا وہ بنی کر دی جائے گی کہ اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی؟ کیا وہ بھی گھٹ گھٹ کر جیے گی؟ شاید ہاں، مگر قسمت کا لکھا کون جان سکتا ہے وقت سے پہلے۔ بی بی سرکار آپ اچھا نہیں کر رہی میرے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے نا اس لڑکی کا یہاں آنا مجھے کتنا ناگوار گزرے گا، پھر بھی آپ اس ڈائن کو یہاں بلا رہی ہیں۔ مانو نے شال اتار کر پھینکتے غصے سے تختے پر بیٹھی۔ بی بی سرکار کو دیکھا جو اسے ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو ماں، وہ بنی جائے گی، یعنی اس کی کوئی عزت نہیں، نہ ہی وہ رشیل کی بیوی ہوگی۔ اگر تم اپنا لہجہ اپنے انداز قابو میں رکھو تو ہو سکتا ہے ہم خان کو منا لیں تمہاری اور چھوٹے خان کی شادی کے لیے۔ بی بی سرکار نے سوچتے جواب دیا۔ مہنور نے مٹھیاں بھیجتے انہیں دیکھا، مگر بات تو ٹھیک تھی، ونی ونی ہی ہوتی ہے، گٹ گٹ کر مر جاتی ہے، لیکن بی بی سرکار پھر اس ونی کا کیا کریں گے؟ مہنور نے سوالیہ نظر سے انہیں دیکھا، پھر کسی خیال کے تحت اس کی آنکھیں جگمگائی تھی۔ خان کے قریب تو اسے جانے ہی نہیں دے گی، یہ پکا تھا، مگر اس کے بعد اس کا جینا محال کرے گی، ہم اسے مار ڈالیں گے، اسے مرنا ہوگا۔ بی بی سرکار میں کسی کی مداخلت کیسے برداشت کروں گی؟ پاگلوں کی طرح ہنستے اس نے بی بی سرکار کو دیکھا جو اس کا ہی جائزہ لے رہی ہے کہ بی بی سرکار ہم تیاریاں کرتے ہیں اس کے استقبال کی۔ شال سنبھالتے وہ جلدی سے وہاں سے بھاگی۔ اب کچھ خاص کرنا تھا اس نے اپنی سوتن کے۔ دامل خان نے ہمارے بھائی جیسے فیروز کا قتل کیا ہے سردار صاحب، یہاں تک کہ اپنا گناہ بھی قبول کر کے آیا۔ اب یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ خون کے بدلے خون یا خون کے بدلے ونی۔ تیراب خان کی سخت آواز پر مرچا کے چلتے قدم رڑ کھڑائے۔ اس سے پہلے وہ گرتی کہ یامان نے اسے کندھوں سے تھاما۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے نم آنکھوں سے یامان کو دیکھا اور سامنے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹیوں کے بدلے یہ حویلی والے اپنی بیٹیاں قربان کر دیتے ہیں۔ خان نے کسی کی پرنم آواز اس کی سماعتوں میں گونجی، جس بات کو ہوا میں اڑاتی تھی آج وہی بات اس کے ساتھ ہو رہی تھی۔ بیٹے کے لیے اسے ونی کیا جا رہا تھا۔ ٹھہر خون کے بدلے ہم آپ کو منہ مانگی رقم دے سکتے ہیں۔ یامان خان کی تیز سرد آواز ادھر گونجی تو رشیل باپ کے سامنے آکڑا ہوا۔ پیسے کی بات نہ کرو یامان خان، پیسہ ہمارے پاس بھی بہت ہے، ہم بغیرت نہیں ہیں کہ چند پیسوں کی خاطر اپنے جان سے عزیز منشی کا قتل معاف کرتے۔ رشیل خان نے کہا تو یامان نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ مرچا تو ان سب کے بیچ خود کا تماشا بنتی دیکھ رہی تھی۔ رشیل کی نظریں یامان کے ساتھ کھڑی حسینہ پر گئی تو ان ٹھونٹوں پر میں نے خیز مسکراہٹ دھرائی جو تین لمحوں کا کھیل تھی۔ ہم سردار سے فیصلہ سنائے، ورنہ قسم خدا کے ابھی اور اسی وقت میں دامل خان کے وجود کو گولنی سے بھون ڈالوں گا۔ شادام خان کے اشارے پر رشیل نے اپنی پستول کا رخ دامل کی طرف کیا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ سب کچھ جاننے اور سننے کے بعد پنچایت اس فیصلے پر پہنچی کہ مرچا شمشیر خان کو خون کے بدلے ونی کیا جاتا ہے۔ ابھی سب کے سامنے رشیل خان اور مرچا شمشیر خان کا نکاح ہوگا۔ سخت لہجے اور سب سے سرخوتی رنگت کے ساتھ وہ اونچی اور پاروب آواز میں بولے تو شاداب کے ساتھ رشیل کے چہرے پر فخر یا مسکراہٹ تھی۔ مرچا کی بے یقین نگاہیں اپنے سنگدل باپ پر گئی۔ مجھوں کو تاؤ دیتے شاداب خان مرچا کی طرف بڑھے، ہاتھ میں پکڑی رشیل کی شال کو اس کے گرد چھلا دیا، اس کو نازک سا وجود اس شال میں گم گیا۔ گڑیا ادھر بیٹھو، اسے رشیل کے ساتھ ذرا فاصلے پر بٹھانے لگے کہ اس کے ہاتھ جھٹک گئے۔ یامان نے لب بھینچتے اسے دیکھا اور ہاتھ واپس کھینچتے وہ رخ موڑ گیا۔ مرچا خان ول شمشیر خان، سکہ رائج الوقت آپ کو رشیل خان کے نکاح میں کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ سنہری آنکھیں بند ہوئی۔
کرستے حضور کے کھاتے سے لیام آنکھیں کھول کر اپنے باپ اور بھائیوں کو دیکھا، دیکھ لو جو منہ موڑے کھڑے تھے۔ وہ قبول ہے، لرزتے سرخ لب ہلے، کسی کے دل میں ہلچل مچا کے۔ سنہری آنکھوں میں سگی سرخ لکیریں کسی کو اپنا دیوانہ بنا رہی تھی۔ آنکھوں میں چاہت لیے اسے خود پر حلال کر چکا تھا، اس کا پورا اپنا بنا چکا تھا۔ چلو لڑکی، اس کا بازو پکڑتے شاداب خان سے لے جانا چاہا، جو ڈر کر بازو چھڑواتی یمان کی طرف بڑھی۔ لالا، وہ مجھے نہیں جانا۔ رشید خان کی چادر میں لپٹی ہوئی یمان کا بازو پکڑ کی۔ ایک آس ابھی بھی باقی تھی کہ شاید ان لوگوں کے دل میں رحم آ جائے، مگر سلدکٹو سینتالنوں کے دل میں نہ ہوئے۔ یمان سرخ نظروں سے زیادہ میں نے اپنے باپ کو دیکھتے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹک گیا۔ اس کے جھٹکنے میں وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی کہ رشید نے سے اس کے کندھوں کے گرد ہاتھ لپیٹتے اسے سنبھالا۔ اسے دیکھا جو بے یقینی سے یمان اور دامل کو دیکھ رہی تھی۔ بے یقینی تھی، اس کے اپنے اسے تنہا کر کے۔ ان سب بے رخی دیکھ کر وہ نازک سی دہان پان سی لڑکی رشیل کی باہوں میں جھور گئی۔ دامل خانی کہاں ہے؟ ان کی پسندیدہ بریانی بنائی آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے۔ ٹیبل پر بریانی رکھتی وہ پلیٹیں سیدھی کرتی دامل سے پوچھنے لگی۔ جواب نہ پا کر ان تینوں ماں باپ بیٹوں کو دیکھا، مگر انہیں اکیلے دیکھ کر انہوں نے سواریوں نظر سے ادھر ادھر دیکھا، مگر مچھا تو کہیں نہیں تھی۔ مچھا کہاں ہے خان؟ کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تو انہوں نے سوالیہ نظروں سے ان سب کو دیکھا۔ آپ کے بیٹے نے فیروز کا قتل کر دیا تھا محترمہ۔ شمشیر خان کی چنگارتی آواز پر ثانیہ بیگم نے حیرانی سے ان دونوں کو دیکھا، پھر جو سمجھ آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھتے وہ کسی کا سہارا لیے کھڑی تھی، جیسے انہوں نے کچھ غلط کہا تو ان کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ نہیں کر آئے ہیں ماں، دامل نے مسعود لہجے میں کہا جو ثانیہ بیگم اس کے پاس آئی۔ کیا کہا؟ انہیں لگا جیسے ان کے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہے۔ صدیوں سے روایت ہے ماں، ورنی کرنا تو کر دیا۔ تڑا ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا کہ مضبوط مرد ہونے کے باوجود ایک قدم پیچھے ہوا۔ بے یقینی سے سامنے کھڑی اپنی ماں کو دیکھا۔ گناہ تم نے کیا، سزا میری خانی بھگتے۔ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی جو سر جھکائے اور کھڑا اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بچوں ہونا تھا ہو گیا، اب کوئی بحث نہ سنو۔ شمشیر خان نے ہاتھ اٹھاتے کہا اور شور صحیح کرتے اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ ماں، یمان نے ان کے پاس جانا چاہا، اگر وہ ہاتھ اٹھاتے اسے روکتے۔ مر گئی تمہاری ماں یمان خان، تمہاری غیرت طرح نہ جھاگی اپنی بہن کو بنی کر دیا۔ تم جیسے بیٹوں سے اچھا خدا مجھے بیٹیاں ہی نواز دیتا۔ کم از کم یہ ظلم تو نہ ہو تو میری پھول سی کھانی پر۔ گلوکیر لہجے میں کہہ کے ساتھوں مچھا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ پیچھے وہ دونوں اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ چھوٹے خان بیوی ہوش آ گیا، وہ بہت رو رہی ہیں۔ نور نے دروازہ کھٹکھٹاتے کہا تو رچیل کندھے کے کھڑا لے کے اتار کے رکھتے اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ نازک حسینہ رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کون سے ظلم ڈھا دیا آپ پر؟ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اس پر ہی پیکر کے دیکھتے پوچھنے لگا جو گھٹنوں میں سر یہ رو رہی تھی۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ مجھے میرے ہی اپنوں نے تنہا کر دیا۔ سر اٹھائے وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ سرخ سفید چہرے کے بکھرے بال، سرخ ہوتی ناک میں موجود وہ لونگ، وہ ہر بار اس پری پر دل ہار جاتا تھا۔ کوئی تنہا نہیں آتا، خدا ہر پل ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بس تم اسے یاد نہیں کرتے۔ تو ہر مسئلے کا حل ہے خانی، رونے سے بہتر تھا آپ اس سے مدد مانگ گئی تھی، وہ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹا گا۔ بالا میں ہاتھ پھیرتے وہ سنجیدگی سے اس کی طرف پڑا تو مچھا نے چونک کر اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھا۔ خدا کے علاوہ اس دنیا میں بھی آپ کے پاس ہوں خان، بس آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے سر پر شال صحیح کرتے وہ آہستہ سے بولا تو مچھا نے ناراضگی سے دیکھا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اس کا شوہر تھا، اس کے باپ کا فیصلہ تھا، وہ کیسے جھٹلا دیتی؟ آپ مجھے اپنی بیوی مانتی ہیں؟ سواریاں نظروں سے اس خوبرو انسان کو دیکھتے وہ پوچھنے لگی۔ رشیل نے رب دبائے اسے دیکھا، وہ کیا بتاتا؟ اسے حاصل کرنے کے لیے تو یہ ونی کا کھیل رچایا گیا تھا۔ ایوی کو بیوی ہی مانتے ہیں؟ وہ اس کی سنہری آنکھوں میں اترتے سکون کو دیکھ کر مسکرا کر بولا تو مچھا نے نظریں چرائی۔ آنسو تو رک چکے تھے مگر ڈر تو تھا نا اس پر، جان چھڑکنے والے بھائی اس کا بھاپ اس سے منہ موڑ کے تھے۔ چلیں آپ کو آپ کے خالہ ساس سے ملواتا ہوں۔ اس کی کلائی پکڑتے اسے اپنے ساتھ کھینچتے باہر لے آیا جہاں وہ سب اکٹھے تھے۔ مانو نے جلتی ہی نظروں سے ان سب ہاتھوں کو دیکھا۔ ماں کی بہو ملازموں کی وجہ سے خانے کے چھپے چہرے پر نظر پڑتے وہ مسکرا دیا۔ بی بی سرکار نے بظاہر نخوت سے سر جھٹکا، ورنہ من تو کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لیتی، ان کی بہن کا خون تھا۔ رانیہ کو خان بی بی پہلے ہی حویلی بیچ چکی تھی کیونکہ جانتی تھی آنے والے حالات۔ خان ڈیرے پر کرمداد ملنے آیا آپ سے، ملازم کے آ کر بتانے پر شاداب خان رشیل دونوں ہی وہاں سے نکل گئے۔ لڑکی کام کہا جاتے ہیں؟ بی بی سرکار نے سواریاں متوسط سے دیکھا جس کے چہرے سے اب شال ہٹ چکی تھی۔
सुनहरी बड़ी बड़ी रोने से सुर्ख आंखें, सुख छोटी सी नाक पे पहनी लौंग, सुख बींचों को होंठ, वो खूबसूरती की निखारती आसमान से उतरी कोई हो नहीं। मेरी माँ ने मुझे कभी काम नहीं करवाए, वो मजबूत लहजे में बोली। उसके साफ और सीधे जवाब में नूर को आग होगी। लेकिन यहाँ तो तुम्हारे ये शहजादियों वाले नखरे नहीं उठाए जाएंगे। बीबी वनी होकर आई हो, खुशी से ब्याह कर नहीं लाए तुम्हें। दिल जला रही मुस्कुराहट से उसे जलाने लगी। बीबी सरकार ने निशा के सुख होते चेहरे को देखा। शहजादी वाली नखरे में इसी हवेली में छोड़ आई है। यहाँ तो मैं मलिका की तरह राज करने आई है। रही बात वनी की तो मेरी जान, बेशक मैं वनी में ब्याह कर लाई है, मगर हूं तो उसी की भी, जबरदस्ती का ही सही, मगर है तो मेरा ही शोहर ना। उसके दिल की पहली और आखिरी हुक्मरान होंगी मैं। मुच्छा के पुरसुकून लहजे में दिया था जवाब। महानूर को अंगारों पर लौटा गया। टीवी सरकार ने सर झटकते अपनी उमड़ती मुस्कुराहट को रोका। खुद पर काबू न करते वो आगे बढ़ी और उस पर हाथ उठा के, गलती से भी गलती मत करना मोहतरमा, वरना तुम्हारा गुस्सा गुस्सा है मगर मेरा गुस्सा कहर, तुम पर बरसा तो पना हो जाओगी। उसके हाथ को सख्त ग्रिप में लेती वो धीमी आवाज में गिराई तो एक पल के लिए महानूर का दिल खौफ से बंद हुआ। आंखों की पुट्टियां फैलकर ताकित होगी। बस करो तुम दोनों, महानूर जाओ, जाकर आराम कर। बीबी सरकार ने सख्त नजर से इन दोनों को देखते हुए कहा। तब मिर्चा ने झपके से उसका हाथ छोड़ा। सुख खिलाई सहलाते वो उसे घूरते वहां से चली गई। नूर, बीबी सरकार ने जोर से पुकारा, जबकि नजरें मिर्चा की हसीन सरापे पर ही थी। नूर भागती हुई वहां, इसे ले जाकर समझा दो। उन्होंने हुक्म सादर किया तो नूर ने मिर्चा का बाजू पकड़ना चाहा, जिसे वो झटक गई और खुद ही आगे जाने लगी कि बीबी सरकार की आवाज पर रुकी। लड़की मिर्चा पर पलटी और बीबी सरकार चलती उसके सामने आई। उसके कंधे पर रखे दुपट्टे को उछाला और वो स्याह दुपट्टा उस खूबसूरत दुशीजा के हसीन मुखड़े को छुपा गया। ये भागी नहीं, इसका हुस्न बागी है। मैं नहीं चाहती छोटे खान तुम्हें देखे वो भी भागी हो जाए। उन्होंने उसके नाजुक हाथों को देखते कहा, मगर वो शायद जानती नहीं थी वो हसीना खान के हिर पर पहले ही जादू चला चुकी थी। ऐसी गहरी दरार आई है कि पत्थर नुमा दिल भी उसके आगे झुकने को तैयार हो चुका था। माँ खाने को कहे मेरी कॉफी ला दे, कब से इंतजार कर रहा हूँ। डाइनिंग टेबल पर वो सब नाश्ता करने में मसरूफ थे कि दामल की आवाज पर मुंह तक जाते उनके हाथ दिखे। सबकी नजरें उसकी तरफ उठी जो सफेद शलवार कमीज में पेशानी से हिलाते वहां रुका था। फिया, जा छोटे खान के लिए काफी बना ला। मुलाजमा को आवाज देते उन्होंने सुर्ख नजरों से अपने सपूत को घूरा। वो शायद भूल चुका था कि उसकी करनी इसकी बहन भुगत रही है। क्यों, खानी कहाँ है? आप जानती है ना मुझे इसके हाथ की कॉफी पीने की आदत है। सर्द लहजे में कहते नजरें घुमाकर उन सबको देखा, मगर फिर कुछ याद आने पर लब भीग गया। उसे खामोश देखकर सानिया बेगम ने फिया को इशारा किया तो वो किचन की तरफ चली गई। इन सब का नाश्ता तो सुबह सुबह खाने के जिक्र पर हो चुका था। सबके दिल भर चुके थे। कुछ देर के बाद फिया ने उसके सामने कॉफी रखी, जिसे न चाहते हुए वो लबों से लगा गया, मगर एक घूंट भर न सका। शिद्दत से कप को जमीन पर मारते वो बाहर निकल गया। खाने के वहां ना होने की वजह भी तो वो खुद था। आगे अपनी असलियत पर शरीर चचे अफसोस की खुद को मलका बोलने या मारने से मलका बन नहीं जाती। यही है तुम्हारी औकात। उसे किचन प्लेट उल्टे देखकर महानूर ने किचन में जाते तंदिया अंदाज में देखा। प्लेट साफ करके रखते उसने मुड़कर मुस्कुराती नजर से उसे देखा। औकात की बात तुम मत ही करो। दूसरी बात कि मेरी जान को कुछ पढ़ने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। या यूं कह लो कि रियासत की मलिका बनने से पहले रियासत का दिल जीतना पड़ता है। मुलाजमों को खाना निकालने का कहते हुए मुस्कुरा कर बोली। महानूर घूर रही थी। बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हो तुम, किसी दिन मुंह के बल गिरोगी। उसे देखते वो दांत पीस कर बोली। टेबल पर बैठी रानिया ने उसे घूरा। माँ, तमीज से बात करो, वो रिश्ते में बड़ी है हमसे, उनका रुतबा हमसे बड़ा है। रानिया की सर्द आवाज पर महानूर ने मुट्ठियां बीचते मुंह बिगाड़ा। बड़ी होगी वो अपने घर, महानूर ने अपने बाल झटकते कहा। मिर्चा जो ट्रे में खाना उठाकर जा रही थी रुकी। ये हवेली मेरी ही है। चमक हराना मिक्रो से उसे देख कर ट्रे उठाए बाहर निकल गई। सुबह से काम सीखने के चक्कर में वो गनचिक्कर बनी हुई थी। पहले कभी इतना काम उसने किया ही कब था। पहली बार किसी कुछ करने की ठानी थी, मगर उसका नाजुक वजूद की तब्दीलियां बर्दाश्त नहीं कर रहा था। मोहतरमा, आप अंधी है? गाड़ी को हवाई जहाज समझकर उसे उड़ाते जा रहा है, या किसी लड़की के सामने आने पर झटके से ब्रेक लगाते और बाहर आते। गुस्से से सुर्ख हुआ। मोहतरम, आंखें तो आपके पास भी है, आप ही जरा देख कर चला लें। आपको बिल तो नहीं आएगा। सब्ज नैन मटकाते उसे घूरते बोली। एक तो उसकी वजह से उसका पानी का मटका जमीन पोस हो चुका था। तुम, दामिल ने उसकी तरफ पढ़ना चाहा, मगर था की आवाज कर वो मुड़ा। सामने चौधरी के बेटे रोहित चौधरी को देखकर इन्हें
آئی برو چکایا جیسے پوچھنا چاہ رہا تم یہاں کس خوشی میں؟ لالا اس لڑکے کی وجہ سے ہمارا مٹکی ٹوٹ گیا، اور روہیل کے ساتھ لگتے روندے لہجے میں بولی۔ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے وہ اتنی حقیر لگ رہی تھی کہ دامل کی لڑکے بے تاب کا اوپر جنے پھر سر جھٹکتے روہیل کو دیکھا۔ لالا تم تو ہمیں بھول ہی گئے ہو۔ روہیل کے خوفکی سے دیکھنے پر اس کے لب نیلی مسکراہٹ میں ڈلے۔ ہمارے علاقے میں آنکھ فائر نہ کیا گا، تمہیں لاکھ بار سمجھانا پڑے گا، اگلی بار ایسا کیا نا تو تمہیں دور پھینک دوں گا۔ اسے گلے لگنے پر وہ اسے پیچھے کرتے وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ عویزہ نے حیرانی سے ان دونوں کو دیکھا۔ لالا اس نے ہمارا مٹکی توڑا، ہمیں معاوضہ چاہیے۔ عویزہ کی آواز سے روہیل کے ساتھ دامل نے بھی اسے دیکھا۔ پہلی نظر اور اب کی نظر میں فرق تھا۔ یہ عویزہ تو نہیں ہے نا؟ دامل نے سوالیہ نظروں سے روہیل کو دیکھا جو ہونٹ بھینچ کر مسکراہٹ روکتے سرس بات نے ہلا رہا تھا۔ دامل نے مسکراتی نظروں سے عویزہ کو دیکھا۔ لڑکی چھوٹے سے مٹکے کے بدلے تمہیں معاوضہ چاہیے؟ اس کی بات پر وہ گاڑی کے بنٹ سے ٹیک لگاتے بولا۔ وہ ہمارا چیز تھا، چھوٹا مٹکی ہو یا بڑا، اس سے تمہیں کیا؟ تم تو ہمارا مٹکی کا پیسہ دو یا نئی مٹکی لا دو۔ تیکھے چتونوں سے گھورتے وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر دوسرا ہاتھ اس کے سامنے کھلا رہی کھڑی تھی۔ اس کا انداز دامل کا دل دھڑکا گیا۔ بچپن میں بھی تو ویسی ہی دھڑلے سے کچھ بھی مانگ لیتی تھی۔ عویزہ یہ دامل ہے جسے تم بچپن میں دا بولتی تھی، اب یہی کھڑے رہنا ہے یا حویلی بھی لے چلو گے؟ روہیل نے عویزہ سے کہتے دامل سے کہا تو اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ دا کا کیا مطلب؟ اس سے اچھا تو دادا کہہ لیتی۔ منہ میں بڑبڑائی۔ وہ لٹمار انداز میں سے دیکھ کے پیچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ روہیل کے بیٹھنے پر دامل نے سر جھٹکتے گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ لڑکی کدھر جا رہی ہو؟ اسے اوپر جاتے دیکھ بی بی سرکار نے اسے گھورتے پوچھا۔ مچھا گہری سانس بھرتے ان کے سامنے، ماں جان یہاں تب ہمیں بی بی سرکار کہتے ہیں لڑکی۔ بی بی سرکار نے اسے گھورا تو مچھا نے نظریں ذرا سی اٹھائے انہیں دیکھا۔ خالہ بھی ماں جیسی ہی ہوتی ہے۔ وہ چاہ کر بھی کوئی الٹا جواب نہ دے سکی۔ اس کی عادت تھی کہاں تھی بدتمیزی کرنے کی، یہ تو کل کی مہنور کی حرکت پر وہ غصہ ہو گئی تھی۔ کدھر جا رہی ہیں؟ سر جھٹکتے وہ اب کی بات ذرا نرمی سے پوچھنے لگی۔ نظریں جھکا کر بات کرنے کا انداز انہیں بہت بھایا تھا۔ میں شوہر کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہوں، آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں؟ سنہری آنکھیں جھکا کر وہ اتنی معصومیت بھرے لہجے میں پوچھنے لگی کہ بی بی سرکار منع نہ کر سکی۔ ہنکارا برتے سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ شکر کا کلمہ پڑھ کر زینے چڑھنے لگی۔ پیچھے سے آتی مہنور کے اندر تو جیسے آگ ہی بھڑک گئی۔ بابا میری بہن وہاں گئی ہے، آپ ایسے اتنے بے فکر کیوں ہیں؟ آپ کو ذرا سی یاد نہیں آ رہی اس کی؟ بکھرے بالوں کے ساتھ سرخ آنکھیں لیے وہ شمشیر خان کے سامنے تھا جو ڈیرے کا کام دیکھ رہے تھے۔ یمان کے سوال پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے، تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنے دل کے ٹکڑے کو ایسے ہی کسی کو دے دوں گا؟ اس کے بیٹھنے پر شمشیر خان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یمان کی الجھن بھرے تاثرات دیکھ کر وہ گہری سانس بھرتے صوفے پر بیٹھے۔ ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ یہاں کی ہر لڑکی ہمارے خاندان میں ہی بہی جاتی ہے، اور یمان سے اس کا نکاح بچپن میں ہی تمہارا دادا جی طے کر چکے تھے، جیسے تمہارا اور رانن کا۔ ایک نہ ایک دن خانے کو وہاں جانا ہی تھا، بس ان لوگوں نے راستہ غلط چنا۔ شمشیر خان نے بات سن کر یمان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اسے کیوں نہیں معلوم تھا یہ سب؟ تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے ہماری خانے کا حلف چنا تو اب باری ان کی ہے۔ یمان نے تیز بھرے انداز میں کہتے اٹھنے لگا کہ شمشیر خان کی سرد آواز پر وہ وہیں رک سا گیا۔ یمان ہمارے گھر کی عزت ہے، اگر میری عزتوں پر ذرا سی آنچ آئی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ بابا آپ ان کریے مجھے؟ یمان نے حیرانی سے آنکھیں کھولے پوچھا۔ آنکھوں میں سرخیاں اتر رہی تھی۔ اگر وہ دشمن ہے تو دشمن سمجھے نا، آپ کو وہ اپنے بھائی سے پیار امڑ رہا ہے، اپنی ہاتھ میں رہو، ہم تمہارے باپ ہیں، تم بننے کی کوشش نہ کرو۔ شمشیر خان اسے گھورتے دھر رہا ہے تو وہ ناراض نظروں سے انہیں دیکھتے وہاں سے چل دیا۔ یہ تو پکا تھا کہ اب اس حویلی والوں کا سکون وہ بات کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ بابا سائیں یہ بے عزتی میں چاہ کر بھی بھول نہیں سکتا۔ اگر وہ شاداب خان ہے تو ہم بھی شاہ ہیں، اور شیر خان کی بہن کو اپنا بنا کر ہی رہیں گے۔ نامیر شاہ نے اپنے باپ حبیب شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کے، کل ہم لوگ یہی کام سر انجام دیں گے انشاءاللہ۔ سردار سائی نے اونچی آواز میں کہتے وہاں ملازمہ کو دیکھا۔ بیٹا 2 کمرے صاف کروا دو، کل مہمان آنے والے ہیں۔ حبیب شاہ نے کہا تھا۔ ملازمہ سر ہلاتی زینے چڑھتی اوپر کے کمرے کی طرف چلے گی۔ ہم ناز بیگم سے بات کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم رشتہ لے کر جائیں گے، تحفے تحائف کا انتظام تم کر لینا۔ مجھ سے کہتے اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ ان کے جاتے ہی کچن میں چھپا وجود نم آنکھ کھولیے باہر آیا۔
शाह जी, आपने तो कहा था कि हमसे शादी करने का वादा किया था ना? गुलूगेर लहजे में पूछने लगी। आंखें थी कि बरसने को तैयार थी। नामील ने बिना उसे देखे वहां से जाने लगा, मगर वह आगे बढ़ती उसका हाथ थाम गई। क्या अब आपको मोहब्बत ही हमसे? क्या आपको जरा रहम नहीं आता हमारी हालत पर? उसके हाथ के पुष्ट पर शर्त टिकाकर आंसू बहाती उसे तड़पा के नामीर ने मुलाजिम को नजरअंदाज करते से खुद में भींच लिया। जानम खाई, आप क्यों रोती हैं? अपनी शादी की बात कब कर रहा हूँ? मेरी शादी तो तुम मेरी जानम थाई से हुई है। मेरी पहली और आखिरी इश्क है। वकी पेशानी के लबों को पुरतपिश लम्ब से महकाते उसके कान में सरगोशी करते बोला। नहीं, इस हालत में देखकर मुलाजमा तो सर पर पाँव रखकर भागी थी कि उनके सरदार बहुत बेशर्म थे। वो कमरे में नॉक करके गई तो वो आंखों पर हाथ रखे सो रहा था। कुछ हिचकिचा कर वो आगे बढ़ती एक उंगली से उसके बाजू को छूती से हिलाने की कोशिश करने लगी। रुशील, उठे, खाना खा ले। ट्रे को टेबल पर रखते वो अब उसके बाजू को हल्का से झंझोड़ कर बोली तो रुशील ने बाजू हटाए से देखा। खाली शलवार कमीज में उसकी शॉल पहने वो कल वाले कपड़ों में ही थी। खाना खा ले। उसे अपनी तरफ देखता पाकर वो खाने की तरफ इशारा करके बोली तो वो सर हिलाती उठ बैठा। इरादा वहीं बैठकर खाने का था, मगर उसे सोफे पर बैठ के देख वो खुद खुशगवार हैरत से उठते सोफे पर आन बैठा। मुझे आपसे बात करनी थी। छोटा सा नवाला लेते वो उंगलियां उलझाते कहने लगी तो रुशील ने हंकार भरते उसे देखा। क्या मैं कॉलेज चली जाऊं? मेरे पेपर्स होने वाले हैं। वही हिचकिचा कर बोली। नजर उठाकर उसे देखा जो संजीदगी से उसे देख रहा था। उसे लगा वो मना कर देगा। कल रानी और आप तैयार हो जाना, मैं ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मिर्चा की सांस में सांस आई। एक तो शक के साथ अकेले कमरे में डर भी लग रहा था। टाइट टेबल पर पड़ी तस्वीर में से गन उठाए देखकर वो मंजर याद आया जब वो साथी को मार रहा था। खाना खाओ। उसे कांपते देखकर एक निवाला उसकी तरफ बढ़ा गया। मिर्चा ने हैरत और खौफ से उसे देखा। आगे होते वो निवाला बमुश्किल ही मगर हलक में उतार कर दे। मना करने पर हो सकता था वो इंसान इसकी जान ले लेता। तुम खाना खाओ, मैं शहर होकर आता हूँ। उसे मुंह सीख कर बैठे देखकर वो मुस्कुराते लहजे में कहते गाड़ी की चाबी लेते हुए बाहर निकल गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। सानिया बेगम के गले लगते वो ऊंची आवाज और पुरजोश लहजे में बोली। सानिया बेगम के साथ सबकी नजर इस पर गई जो ब्लैक जीन्स के साथ गुप्ताकार टी शर्ट में ब्लैक की डॉलर गले में लपेटे बालों को पौनी टेल में बांधे लहरा रही थी। अभी से कुछ देर के बाद ही सी मगर उसे पहचान गई। उसका माथा चूमते उसे सीने से लगा के उनकी बचपन की दोस्त वो छोटी सी गुड़िया उसका यहाँ आना नई बात नहीं थी। वो क्योंकि वो बचपन में ही उनके पास रह जाया करती थी, मगर बड़े होने के साथ उसकी पढ़ाई की वजह से उसका यहाँ आना कम हो गया। नजर 10 साल बाद उसे यहाँ देख कर उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। कैसी है मेरी बच्ची? बस आपकी दुआएं हैं जान। आंखें विंक करती वो सानिया बेगम के शर्माने पर कहा लगा गई। कमरे में बैठे शमशेर खान तहको की आवाज पर शॉल ओढ़े बाहर आए। सामने किसी वलायती लड़के और लड़के को देखकर वहां आए। हमारी बेगम को हमारे सामने छेड़ रही हैं आप? अभी इतने सर पर हाथ रखते वो वही उनके साथ ही विराजमान हो गए। आपकी बेगम इतनी खूबसूरत है कि हमारा अपने दिल पर काबू नहीं रहता। दिल पर हाथ रखते वो कहका लगाते बोली तो दामन ने चोर नजरों से उसे देखा कि अब ज्यादा ही प्यारी होगी थी। हाँ हाँ बाबा, ये निशु जानम कहाँ है? नजर नहीं आ रही। शमशेर खान के साथ बैठते पवालिया नजरों से इन सबको देखने लगी। उसके सवाल पर सबके चेहरों का रंग उड़ा, जिसे उन दोनों ने खूब महसूस किया। बच्चे थक गए होंगे, मुंह हाथ धो लो और फिर मैं खाना लगवाती हूँ। सानिया बेगम ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा। वो दोनों एक दूसरे को देखते सर हिलाकर ऊपर आ गई। ये सामान किसका है? कौन लाया है? नूर को बैगों से लदा देखकर वो उनके सामने आई, मगर पीछे से आते रुशील को वो देख ना सकी। जी, वो खानी सरकार के लिए। उसकी बात पूरी होने से पहले महानूर ने उसके पास पहुंचते वो बैग खींचे। क्या हो रहा है ये? रुशील की असद आवाज पर महानूर के हाथ से बैग छूटते जमीन पर गिरे। रुशील ने नखवत भरी नजरों से उसे देखा। इस लड़की को अपनी माँ की वजह से बर्दाश्त कर रहा था, वरना वो कब का उसे वहां से निकाल चुका था। वो उसकी तरफ मूर्ति हितलाने लगी। उसे लगा जैसे वो अभी उसे मार डालेगा। रहने दो, ये बैग ले जाओ मेरे कमरे में। नूर को नीचे से बैग उठाते देखकर उसे रोक गया। नानू ने मुट्ठियां बींची, यानी वो उसके लिए खरीदारी करके लाया था। उसके लिए तो कभी एक अंगूठी तक न खरीदी थी उस सालिम ने। उसकी आंखें नम हुई। ये बैग उठा लो महानूर। वजीने चढ़ते नरमी से अधूरी बात कहते रुका। महानूर ने नम आंखों से मुस्कुराते उसे देखा। उसको रुकते देख उसका दिल खुशी से झूम उठा। बैग उठाते उसने खान को देखा जो अजीब की मुस्कुराहट से देख रहा था कि ये सब अब मेरी खानी के काबिल नहीं रहे। कहते वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। महानूर के हाथ से बैग गिरे। खुशी से झूमते गिर के हजार टुकड़े हुए। आंसू लड़ियों की मारिस आंखों से निकलते गालों पर फिसलने लगे। गुलाबी होंठों पर अजियत भरी मुस्कुराहट आई। उसे घिरी पड़ी चीज समझता था। क्या वाकई वो कल की आई लड़की उसके लिए इतनी अहम हो गई थी कि उससे मिर्चा की कल की गुफ्तगू याद आई। उसके लहजे में इतना इत्मीनान इसलिए ही तो था, वो लड़की थी, वो जान सकती थी
रुशील की आंखों में छुपे जज्बात काश वो भी जान पाती, मतलब वो सितमगर उसे एक नजर देखना भी गवारा नहीं करता था। बात सुनो, मुझे सच सच बताओ, ये चक्कर क्या है मिशु का? अगले दिन दामिल को बाही देखकर वो उसके सामने आई। सुर्ख घुटनों तक आती शर्ट पर वाइट जीन्स पहने, बालों को खोले, उसका धुन धड़का गई। लो जी, काली बिल्ला रास्ता काट गई। उसके सामने आने पर, यूं अचानक आने पर दामिल बड़बड़ाया तो अवीजा ने नसमझी से उसे देखा। बकवास ना करो, जो पूछा है वो बताओ। फालतू की बकबक सुनकर मेरा दिमाग पक गया है, उकताहट भरे लहजे में कहते उसने आंखें घुमाई। इसकी शादी कर दी है? वो इधर उधर देखते बोला। अवीसा पर तो जैसे हैरानी के सारे पहाड़ टूट के आंखें बड़ी करते उसे घूरा। शादी कब, कैसे और क्यों? बुलाना तो दूर, तुम लोगों ने बताया तक नहीं। हैरत से आंखें वाक किए वो सदमे भरी आवाज से बोली। बस जैसे भी हुई होगी, संजीदगी से कहते वहां से जाना चाहा, मगर उसका हाथ पकड़ गई। मुझे गांव की टिपिकल लड़की में समझना, जो बिना असल वजह जाने एवीन फालतू की चीजों पर यकीन कर ले। असल वजह बताओ, वरना मैं दूसरों से भी जान सकती हूँ। गुस्से से इसके हाथ को झटके से छोड़ते वो गुस्से से सवाल घो हुई। दामिल ने माथे पर बल डाले उसे देखा। अभी वार्न करने वाले अंदाज में उसका नाम लेते उसे डराना चाह रहा था, लेकिन शायद उसे जानता नहीं था कि वो अवीजा थी। खूबसूरती की मलिका, शेरनी अवीजा नाम है मेरा। गुस्से से सिर घूरते वो वहां से निकल गई। वो जानता था अब उसने कोई ना कोई पंगा लाजमी लेना है। वो सर झटक कर बाहर चल दिया। नफासे से सेट के कमरे में वो खिड़की से आती रोशनी में अपने आप को शीशे में घूर रही थी। किस चीज की कमी थी इसमें? वो हसीन और जवान थी, ऊपर से उससे मोहब्बत करती थी, मगर शायद वो उसकी कदर नहीं कर रहा था। उसे मालूम नहीं था वो उसे ऐसे नहीं मिलना। खान साहब, तुम्हें अपने नाम ना किया तो मेरा नाम भी महानूर शाह नहीं। जगमगाती आंखों से शीशे में देखती वो बहुत कुछ गहरी सोच में डूबी थी। कुछ लम्हे सोचते वो मुस्कुराते मोबाइल किसी को कॉल करने लगी। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से कॉल उठाने पर उसने सलाम किया। क्या आपको कहना इनके लिए काफी ना था, जो मेरी चीजों को किसी और को खैरात में दे दिया? मगरमच्छ के आंसू बहाती वो सामने वाले को कमजोर कर गई। नहीं नहीं बाबा जानी, खान खुश नहीं है इस शादी से। वो तो मुझसे मोहब्बत करते हैं बाबा, बस वनी के चक्रों में सरदार साई ने उनका निकाह कर दिया। रूहान से लहजे में कहते वो अपने बाप दबीज शाह को तेज दिला गई। उन्होंने कुछ कहते कॉल कट की। उनकी बात पर महानूर के चेहरे पर ढेरों सुकून उतरा। बस इंतजार था तो कल का। जफर शाह उनकी जोजा के 4 बच्चे थे। हबीब शाह, मनीष शाह, सानिया शाह, हिना शाह। हबीब शाह का एक ही बेटा था दामिर शाह, और एक बेटी थी नानोर शाह, जिससे आप मिल चुके थे। जबकि मनीष शाह के 2 बच्चे थे, जुनेद शाह और एक बेटी दिलनशी, जो कि दामिर शाह की मनकूहा थी। सानिया और हिरा शाह की शादी जफर शाह के दोस्तों के बेटों से हुई थी। हिरा बेगम की शादी के बाद, रुशील के बाद, उन्हें बेटी की ख्वाहिश थी। बेटी न होने पर उन्होंने महानूर को अपने भाई से ले लिया, मगर उसके कुछ दिन के बाद वो उम्मीद से होगी। और रानिया की पैदाइश पर वो सब खुश थे। खान सरकार ने बचपन में ही यगमान और रानिया के साथ रुशील और मिर्शा का निकाह कर दिया था, मगर उनकी मौत के बाद इस हंसते बसते घराने में दरार आ गई। जाने किसकी काली नजर उनकी खुशियां खा गई। जानम साई, वो सर पकड़े सोफे पर बैठी थी कि दामेल की आवाज पर सर पर दुपट्टा लेती खड़ी हुई। खूबसूरत से चेहरे पर थकन के असरात वाजे थे। कितनी बार कहा काम मत किया करें, मुलाजिम किस लिए रखे हैं हमने, आइंदा आपको काम करते ना देखूं। उसको घूरते हुए बेड पर जा बैठा। उसे लगा उसकी बात समझ गई, मगर उसे पीछे बाहर जाते देखकर उसके माथे पर बल पड़े। गुस्से भरी आवाज में जहां दिल नशीन के बढ़ते कदम रुके, वहीं दामीर उसके रुकने पर होंठ दांत तले दबा गया। आराम करो, आपके बगैर भी काम हो जाने हैं। उसे बेड पर आने का कहते हुए अपने कपड़े लेते वॉशरूम में घुसा। थकन ज्यादा वजूद लिए वो बेड पर लेटे लेते ही उसे नींद आ गई। सुबह से काम करके वो भी फारिग हुई थी। फरेश साहब बाहर आए तो उसे सोए देख मुस्कुराती नजरों से देख कर उसके साथ जा लेटा। सूजी हुई सुर्ख आंखें बंद थी, जैसे कई देर तक रोती रही है। सुर्ख होंठों पर कट लगे देख इसकी आंखों में सुर्खी थी। वो जानता था दिल नशीन जब भी परेशान होती है अपनी होंठों की दुश्मन बन जाती है। उसके कई बार रोकने पर भी अपनी आदत नहीं छोड़ पा रही थी। इस खता की सजा जरूर मिलेगी जानब। उसके बालों की चुप्कियां खोलते हुए उसके बार सहलाते बोलने लगा। उसकी नजरों की तपिश थी या चाहत के दिल नशीन आगे होती उसके सीने में मुंह छुपाती पुरसुकून सितोगी। उसकी हरकत पर दामीर के लब मुस्कुराहट में ढले। मुस्कुराती मजे से उसे खुद ने देखते हुए उस कमर पर हाथ लपेटते खुद में भींच गया। दासाई, सुबह से उसे खुद से लापरवाह देखकर वो बुलाई बुलाई फिर रही थी। तभी अब जब बर्दाश्त ना हो तो रूम में आते से पूछने लगी, जो जाने कहाँ की तैयारी में मसरूफ था। हाथ में घड़ी पहनाते उसने मसरूफ कहचे में कहा तो दिलनशीन की आंखें बेसाख्ता ही भर है। मन चाहे शख्स का नजरअंदाज करना अजाब से कम नहीं होता। आप नाराज हैं हमसे? उसको जाते देखकर उसका मजबूत हाथ अपने हाथों में लिए भीगी आवाज में सवाल को हुई कि तकलीफ तो दामईर को भी है।
جب اسے یوں تھکن سے چور ہوتے دیکھا تھا، مگر وہ اس کی تکلیف کہاں سمجھتی تھی۔ دل ہم ناراض نہیں ہیں، بس افسوس ہے ہمیں کہ آپ ہماری باتیں نہیں مانتے۔ جب بات ماننی ہے نہیں ہے تو ناراض ہو کر کیا ہوئے گا؟ خیر ہٹیے، مجھے زمینوں پر جانا ہے۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے کہنے لگا تو دل نشین نے حیرانی سے بھیگی آنکھیں واقعوں سے دیکھا۔ میں سب کچھ مانتی مگر میں نے کہتے کہتے وہ رکی۔ میری جان، آپ کام نہ کیا کرے، گھر میں ملازم ہے کام کرنے کے لیے، کھانا آپ بنا رہی ہوتی ہیں اور جان ہماری سولی پر لٹکی ہوتی ہے۔ کچھ دن پہلے کہ اس کے الفاظ یاد آئے تو اس کی آنکھیں مزید بھیگی۔ وہ چاہے ماں منع کرتا مگر اس کی ماں جان وہی تو اسے کھانا بنانے کا کہتی تھی۔ کام نہ کرتی تو اس کے ساتھ ناراض، کام کرے تو اس کا شوہر ناراض، وہ کرتی ہی کیا آخر؟ ناسائیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں لیکن کبھی کبھار انسان کی مجبوری ہوا کرتی ہے۔ ہم آپ کی بات نہیں مان رہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تو ہم آپ کی عزت نہیں کرتے یا ہم آپ کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو، لیکن آئندہ کے بعد آپ کو مجھ سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ سر جھکا کر سنجیدہ لہجے میں کہتی وہاں سے جانے لگی۔ لیکن کیا تعمیر سے ناراض کر کے جانا کیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ میرا دل ناراض مت ہوا کریں آپ، کیونکہ آپ کی ناک پھوئی جاتی ہے جو ہمیں بے حد پسند ہے۔ ہماری ذرا سی جسارت کر آپ نے بے ہوش ہو جانا ہے۔ ایک ہی ذرا احتیاط برتیں، کیونکہ یہ سادہ سا بندہ بشر بھی عشق جیسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے۔ ہر وقت اپنے جذبات پر بند باندھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے پیٹ پر دونوں ہاتھ باندھتے اس کی گردن میں منہ چھپاتے کہنے لگا تو دل نشین کی جیسے سانس رک سی گئی۔ ساری سنگیت کی ہوا ہوئی تھی۔ وہ کچن میں آیا جہاں وہ صبح کی چیزیں سمیٹ کر اب چیئر پر درد سے پھٹتے سر کو پکڑے بیٹھی سے اسے دیکھ کر وہ بولتے بولتے رکا۔ غور سے دیکھا تو اس کی سنہری آنکھوں میں نمی تھی، چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کے سنہری لمبے بال جوڑے سے کھل کر اس کے کندھوں پر آن گرے تھے۔ اس حالت میں بھی وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ شیل کا دل یہ لمحہ رک جانے کو تمنا کر رہا تھا۔ اس کی نظر آہٹ پر کھڑکی میں کھڑے دین چاچا جو ان کا ملازم تھا پڑ گئی، جو مرچا کی کمر پر جھولتے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ رشیل کو اپنی جانب دیکھتا پا کر وہاں سے بھاگا۔ چنری کہاں ہے تمہاری؟ مٹھیاں بیچتے اس کے پاس آیا تو سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی۔ اس کی سخت تیز بھری آواز سن کر جھٹکے سے اٹھی کھڑی ہوتی اسے دیکھنے لگی جو اسے گھور رہا تھا۔ وہ جلدی سے اسی کی شوہر کو خود پر لپیٹ گئی۔ سنہری آنکھوں میں چھایا سنپن اس کی ضبط کا گواہ تھا۔ کمزوری کے باعث اس کے چکر آ رہے تھے اور وہ کیا ہوتا ہے آئندہ یہ شان میں تمہاری سر سے اتری نہ دیکھوں۔ اس کے باغوں کو سخت گرفت میں جکڑتے اس کے منہ پر گھرایا۔ خوف سے کانپتے وہ فرق پات کے ہلا گئی۔ آنکھیں تھی کہ بہنے کو تیار تھی، زبان نہیں ہے منہ میں۔ اس کے منہ جبڑے کو نیچے کی سخت گرفت میں لیتے دھیمی آواز سے دھایا تو مدھا نے خوف کے آنکھیں کھولے سے دکھا کیچی بازو چہرے پر موجود گرفت اسے مزید نہ ڈال کر رہی تھی۔ اس کے شدت سے کانپنا بھی وہ ظالم نظر انداز کر چکا تھا۔ آندھا یہ من مرپا تر پلانتے بہتر ہے 2 گز کی زبان پر ہلا لینا۔ اس کے چہرے کو پیچھے کرتے وہ غصے سے بولا۔ دن بھر کی تھکاوٹ بخار سے کانپتا وہ نازک وجود، اوپر سے ظلم یہ کہ وہ ستم گھر بنا ہوا تھا۔ ایک دم نڈان ہوتی اس کے کندھوں پر ڈلکی خانی اس کو یوں بے ہوش ہوتے دیکھ کر وہ چونکا، گال تھپ تھپائے تو اندازہ ہوا اسے بہت تیز بخار ہے۔ اپنی لاپرواہی پر اسے جی بھر کر غصہ آیا۔ جلدی سے اس کے بخار سے تھپتے وجود کو لیتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا یامان۔ بعد یونیورسٹی آئی تھی مگر سامنے یامان کو دیکھ کر وہ جلدی سے اندر جانے لگی، مگر وہ آگے بڑھتے اس کی کلائی جکڑ گیا۔ رانیہ ارد گرد دیکھتی گھر آئی مگر وہاں پرکھتی سے پڑتا تھا، یہاں تب تمہارے مرنے پر ہی چھوٹے گا۔ اسے اپنے ساتھ کھینچتے اسے گاڑیاں پھینکتے بولا۔ رانیہ نے ایک دم خوف سے اسے دیکھا جو بکھرے بکھرے ہولیے میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ یامان مت کہو میری جان، آگے ہو کر اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولا۔ رانیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تو تیرا شوہر ہے رانی؟ کچھ دن پہلے خان بی بی کی بات سماعت نے گھونجی، مگر وہ سر جھٹک کے اس کا ہاتھ پیچھے کر گئی۔ اپنی حدود میں رہیں خان صاحب، ورنہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ منہ بگاڑ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ یامان جو اس کے ہاتھ جھٹکنے پر کچھ کہتا اس کا پرسکون انداز دیکھ کر اسے اندازہ ہوا رانیہ کو بھی معلوم ہے اس نے کہا تھا، شاید بی جان نے بتایا تھا۔ میری کوئی حد نہیں میری جان۔ اس کے بازو کو جھپکے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے اس کی پیشانی پر لب رکھا۔ دانی کی احساس کے تحت مگر ان دونوں کے دل دھڑک اٹھے، ایسے جیسے اس لمس پر ان دونوں کا دل جھوم رہا تھا۔ رانیہ چاہ کر بھی اسے پیچھے نہ کر سکی۔ ذرا سا ہونٹ کھولتے وہ گہری سانس بھرتے اپنے دھڑ دھڑ کرتے دل پر ہاتھ رکھ کے اس کے کلون کی خوشبو لتھوں کے ذریعے اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ محسوس کرتے جیسے دنیا جہاں سے بیگانہ ہوا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی سرک کے نرمی سے پیچھے ہوتے اس کے تمتماتے چہرے کو نہ ہارنے لگا، جو آنکھیں نیچے بیٹھی گہری سانس پر رہی تھی۔
اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کی گال پر شدت سے لب رکھ گیا۔ مونچھوں کی چبھن ہونٹوں کا نرم گرم تا لمس اپنے گال پر محسوس کرتے وہ کسمساتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے۔ سانس جیسے سینے نہیں اٹک گئی تھی، ہونٹ دانتوں سے کچکتے وہ اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے لگی۔ یہ من یونی سہنی سی کانپتی آواز سن کر وہ نرمی سے پیچھے ہوا، مسکراتی نظر سے وہاں سے بھاگتے دیکھنے لگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب مانور اور رشیل کی شادی کر دی جائے، منیب شاہ نے باروب لہجے میں کہا تو شاداب خان نے مٹھیاں بیچ دم کے اس انداز کو ضبط کیا۔ ہم مانور کو اپنی بیٹی بنا کر لائے تھے، بہو نہیں۔ شاداب خان نے سنجید کی سب کو دیکھا۔ ان کی بات پر منیب شاہ کو مانور کی بات سچ لگی۔ شاداب خان بیٹی وہ ہماری ہے، یوں سمجھا ہم رشتہ لائے ہیں اپنی بیٹی کا۔ تعمیل کے ہاتھ دبانے پر وہ کچھ سوچتے بولے۔ شاداب خان نے تیوری چڑھائے اسے دیکھا۔ ہمارے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے منیب، بیوی سرکار نے جیسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ ونی ہو کر آئی ہے وہ لڑکی، میری بیٹی تو عزت سے بہ ہی جائے گی۔ منیب شاہ کی بیوی نے فخر سے گردن اکڑا کر کہا تو مچھا کو کچن سے لے کر آیا۔ رسول سیڑھیاں چڑھتے رکا۔ مامو جان، بدنام وہ ہوتے ہیں جن کی عزت ہو۔ الحمدللہ میری بیوی کی عزت آپ کی بیٹی سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ رہی بات عزت سے بہنے کی تو مامو جان ہم خوشی سے نہیں مانگ رہے آپ کی بیٹی کو، بلکہ آپ ہی اسے ہمارے سر پر مسلط کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ شعلہ بار نگاہوں سے مانور کو گھورتے ہوئے اس نے سرد لہجے میں کہا، وہ تو کچھ کھانے کو لایا تھا کیونکہ اس کی خانے کی طبیعت خراب تھی، مگر ان کی باتیں اسے آگ ہی لگا گی۔ حد میں رہو لڑکے، ہماری بیٹی کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ منیب شاہ نے اونچی آواز میں دھاڑے، منہ پر ہاتھ رکھتے وہ رشیل کی نفرت محسوس کرتے اوپر کی طرف بھاگی۔ اس کے ارادے خطرناک تھے جن سے وہ لوگ ناواقف تھے۔ اگر اتنی ہی عزیز ہے اپنی بیٹی تو مامو جان اسے یہاں سے لے کر کیوں نہیں جاتے آپ؟ ہم آج کی اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جائیں گے، مگر اس کے بعد شاداب خان ہم تمہیں خوش نہیں رہنے دیں گے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے۔ مامو جان اپنی حد میں رہیں ورنہ میں اپنی حد بھول جاؤں گا، اور خوش رکھنے والی خدا کی ذات ہے۔ مٹی کے انسان تو بس باتیں ہی کر سکتے ہیں۔ نور جاؤ، مانور بی بی کا سامان لے آؤ۔ اس نے ملازموں کو آواز دی۔ اب بس ہیرا، آج کے بعد تم مر گئی ہمارے لیے، منیب شاہ نے ہاتھ اڑا کر کہا، جو شاداب خان نے ہیرا بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے دبایا جو رونے لگی تھی۔ ٹھا گولی کی آواز سن کر وہ سبھی چونکے۔ اپنے کمرے سے آواز سنائی دی تو وہ جلدی سے اوپر کو بھاگا اور ہاتھ میں تھامے دوائیوں کے پیکٹ زمین پر گرے۔ وہ سبھی اوپر کو بڑھے جہاں کسی کی کہکے تو کسی کی ٹھیکیاں گونج رہی تھی۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، میں بھی دیکھتی ہوں تم کیسے میرے شوہر کو مجھ سے چھینتی ہو۔ مچھا کی گراہٹ سن تو وہ کمرے میں آیا، پھر مانور کا گلا پکڑے دیکھ نہ سمجھی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ میرا تھا وہ جسے تم نے مجھ سے چھین لیا ہے، اس کے ہاتھ کو پیچھے جھٹکتے اسے دھکا دیتے دھیمی آواز میں چیخی، اسے چھیننا چاہتا ہی کون ہے؟ تمہاری مصروں کے سامنے سے حاصل کروں گی اور تم کچھ کر بھی نہیں پاؤ گی۔ مانور تنکر سے اسے دیکھتے پھنکاری۔ مچھا کے سرخ ہاتھوں پر قاتل سی مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ موجود چیز پر گرفت محسوس تھی، اس سے بعد تم پگڑا بچو گی تب نہ۔ جھٹکے میں اٹھتے وہ اس بندوق تان چکی تھی، نفرت بھری نظر سے اس کو ادیب کو دیکھتے ہے تمسخر سے آئیبرو اچکا کر کے دیکھنے لگی۔ وہ جو مزے سے ان دونوں کو الجھتے دیکھ رہا تھا، مچھا کے سرخ ہاتھوں میں بندوق دیکھ وہ چونکا۔ کیپٹن آنور کی آنکھیں ایک بار پھر پھیل چکی تھی۔ ٹھا کھانی گولی اس کے جسم میں پیوست ہوئی اور اس کے سفید فروک کو داغ دار کر کے کندھے پر پھیلی شال سمیت وہ زمین پر۔ دوسرا اور آخری حصہ انشاءاللہ کل، اور اس کا لنک میں اسی کی ڈسکرپشن اور کمنٹ میں بھی ایڈ کر دوں گی۔